الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں اور بہت ہی اہم اور عظیم الشان عنوان ہے، اور آج کا یہ جو پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ کوشش ہے جس کے ذریعے سے والدین اور اساتذہ کو اس چیز کی فکر دلائی جائے کہ اولاد یا طلبۃ العلم کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور اس تربیت کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، کن اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں، بچوں میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد عموماً انسان کو اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا ہے، لیکن عام انسانیت کا ہمیشہ سے معاملہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد پاتی ہے، لیکن اولاد کا پانا جہاں ایک نعمت ہے وہیں ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے سلسلے میں آخرت میں اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کیونکہ جہنم کی آگ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اگر دنیا میں دنیاوی آگ اگر کسی کے گھر کو لگ جائے تو وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آفس میں ہو، دکان میں ہو، مسجد میں ہو، اگر اس کو خبر ملے کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، وہ آدمی دوڑا دوڑا اپنے گھر کو جائے گا، سارے کام سب کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے گا کہ اس کے گھر کی آگ بجھے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان، گھر والوں کی جان کی اور اپنے سارے ساز و سامان کی اس کو قدر ہے، بلکہ بعض اوقات وہ گھر جلنے دیتا ہے لیکن گھر والوں کو بچا لیتا ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانا اگر اہم ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جس کی شدت کم ہے، تو جہنم کی آخرت کی آگ سے بچانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی آگ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ آگ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ اس لیے کہ آگ تو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس آگ میں جانے والی چیزیں، اس آگ میں لے جانے والی جو اسباب ہیں، ان اسباب سے انسان اپنے گھر والوں کو بچائے تو یہی ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں دروازے میں ایک آڑ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آڑ ہے، اگر یہ بچہ دروازے کے باہر نکل گیا، ہو سکتا ہے باہر کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، باہر سے اچانک کوئی گاڑی چلی جائے اور اس کے ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو والدین یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ایک لکڑی کا ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ بچہ باہر نہیں جا سکے۔
انجام سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے کہ جہنم انجام ہے، اس برے انجام سے بچانے کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، ایک روایت ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قولہ عز وجل قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گی تو کیسے بچاؤ گے؟ ان کو خیر کی تعلیم دو۔ ایک انسان جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے۔ خواہشات کی اصلاح کے لیے بھی علم چاہیے اور جہالت سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ لہٰذا اگر بچوں کو، گھر والوں کو خیر کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھائیاں سکھائی جائیں شروعات ہی سے، اگر گھر کی بنیاد ہی خیر پر ہو اور گھر میں خیر کی تعلیم کا نظام ہو، دین سکھانے کا نظام ہو، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور جب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا تو پھر جہنم سے حفاظت اپنے آپ ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے جہنم سے بچنے کے لیے خیر سکھانا یہ سبب کے درجے میں ہے۔ اگر آپ نے یہ صحیح ڈھنگ سے کر لیا تو جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو وہ اس چیز سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ آج پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کیا، اس نے اسکول نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ کل اس کو جاب نہیں ملے گا، جاب نہیں ملا تو کنگال رہے گا، اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی، وہ محتاج ہو جائے گا، وہ فقیر بن جائے گا۔ اس فقیری کے ڈر سے جو 20-25 سال کے بعد کا ڈر ہے، آج ہی سے وہ فکر کرتے ہیں، اور نرسری اور اس کے بعد نہ جانے کون سی کلاسز سے ہوتا 10ویں، پھر 15ویں، اور نہ جانے کتنی پڑھتا ہے، اس کے بعد میں جا کر وہ کچھ بنتا ہے۔ کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے، لیکن آدمی 15-20 سال بعد کی چیز سے ڈر کے آج سے شروعات کرتا ہے۔ قیامت اور جہنم سے کے ڈر سے آدمی کو چاہیے کہ وہ آج ہی شروعات کرے، اس لیے کہ وہ مسئلہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس چیز سے بات معلوم ہوتی اس روایت سے کہ جہنم سے بچنے کے لیے خیر کی تعلیم ضروری ہے۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم کو گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینی پڑے گی۔ اس سلسلے میں اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہم کو اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا اولاد کے دین پر اثر پڑتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں جب تربیت اس کو غلط ملتی ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر، دین حق پر جنم دیتی ہے، اسلام پر جنم دیتی ہے۔ وَأَبَوَاهُ بَعْدْ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن بعد میں ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا پھر آگ کو پوجنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمْ، ہاں اگر ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں ماننے اور قبول کرنے کا پورا مزاج ہوتا ہے۔ اب ماں باپ اگر صحیح ہوں اور صحیح چیز اس کو دیں، وہ اس کو مان لیتا ہے اور صحیح بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کو غلط چیز دیں اور بگاڑ دیں تو اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بچے میں ماننے کی استعداد پوری طرح سے موجود ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی سکھا دیں بچے کو، بہت سارے ماں باپ بہت ساری غلط باتیں سکھا دیتے ہیں، بچہ سیکھ لیتا ہے، کوئی کویشچن نہیں کرتا ہے، کیونکہ بچے کو اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے کہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں، ایک دم پہلے فیس میں، وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ خود ہی گراسپ کر لیتا ہے، اس کو گراسپ کر لیتا ہے، وہ کویشچن نہیں کرتا ایسا کیوں۔ ایک وقت کے بعد وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے اندر ججمنٹ کی اس وقت استعداد نہیں ہوتی ہے، وہ بس ماننے والا ہوتا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، مان لینا۔ اب اگر ماں باپ دیندار ہوں
وہ صحیح چیز بتاتے چلے جائیں گے، بچہ مانے گا. اور ماں باپ اگر دیندار نہ ہو وہ غلط چیز بچے کو دیں گے اور بچہ وہ غلط چیز لے لے گا. لہٰذا ماں باپ کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، وہ پہلے معلم اس کے ہوتے ہیں. دوسری چیز، قیامت کے دن والدین سے بچوں کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے، اس لیے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، نگراں ہے. راعن چرواہے کو کہتے ہیں. چرواہے سے ایک چرواہا ہے، اگر مالک نے اس کو بکریاں دی ہیں، اب لے کے گیا چرانے کے لیے اس کو، اب اس کے بعد اگر ایک بکری اس میں سے غائب ہو جاتی ہے تو مالک اس سے پوچھے گا یہ کہاں گئی، اور اگر جواب اس کے پاس نہ ہو، ضائع اس نے کر دیا، اس کو سزا ملے گی. انسان کی مثال اسی طرح سے ہے، اولاد کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں وہ چرواہے کی طرح ہے، اور اس کی جو رعیت ہے، اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھنے والا ہے. اور اللہ کے لیے جواب تیار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے کام بننے والا نہیں ہے. تو جس نے ذمہ داری نہیں نبھائی وہ پکڑا جائے گا. آپ فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، سرپرست ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور اسی طرح سے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک بہت اہم بات یہاں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اسی طرح سے صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ماں کی ذمہ داری ہے. یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی. لیکن چونکہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے اور باپ باہر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، لہٰذا اصل ذمہ دار ماں ہے، کیونکہ بچہ ویسے بھی ماں سے چمٹا رہتا ہے اپنی حاجت کے اعتبار سے، اور وہی اس کی تربیت کا بھی زمانہ ہوتا ہے. اور پھر باپ اس اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ وہ ماں کی بھی نگرانی کرے کہ واقعی بچے کی تربیت ہو رہی کہ نہیں ہے، اور پھر خود بھی جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں خود بھی دخل دے کے اصلاح کرے. تو اس اعتبار سے ماں اور باپ دونوں بھی بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن دونوں سے پوچھ ہونے والی ہے. اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اسی طرح سے اس سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے اور اس کے مقام کو بلندی ملے آخرت میں اللہ کے ہاں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بعد وہ نیک اولاد چھوڑے. اور نیک اولاد چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بٹن دبا دیں کہ اولاد نیک ہو جاتی ہے، کہ جیسے ہم یہاں پر اندھیرا اجالا بٹن دبا کے کرتے ہیں. زندگی میں اندھیرا اور اجالا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اولاد کو بنانے کے لیے جیسے پیڑ کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، برابر پانی ڈالنا اس کو اور اس کی نگرانی کرنا، بکری سے بچانا، سب کچھ دھیان دینا پڑتا ہے، تب جا کے پیڑ بنتا ہے، پودے سے بیج سے لے کے وہ پیڑ تک جاتا ہے. اسی طرح سے اولاد کے سلسلے میں بھی آپ کو نگرانی کرنا چاہیے. یہاں پر اگر نیک اولاد انسان اپنے بعد چھوڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، یعنی ایسا صدقہ جو آدمی کے بعد باقی رہے. مثال کے طور پر کنواں کھدوا دیا، پیڑ لگوا دیا، یا کچھ اور چیز ایسی چھوڑ دی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. آدمی مر جائے لیکن اس کا صدقے والی چیز باقی رہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. او علم ينتفع به، یا پھر اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا رہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو. اگر ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ بھی ثواب کی چیز ہے. جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا کے عمل کریں گے یا اپنی اصلاح کریں گے، جو بھی فائدہ ان کو ہوگا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے.
ظاہر بات ہے یہاں پر نیک کی قید اس اعتبار سے ہے. یہاں نیک کیوں؟ یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اپنے بعد اولاد چھوڑ جائے جو دعا کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ نیک اولاد ہی واقعی والدین کا حق جانتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے. اگر دنیا دار قسم کی اولاد ہو تو والدین کی شکایت بعد میں کرے گی. اگر انہوں نے جائیداد پیچھے نہیں چھوڑی تو کہیں گے کاش کہ وہ جائیداد کچھ چھوڑ جاتے تو ہمارا کام تو بنتا. تو بجائے ان کا شکر کرنے کی شکایت کریں گے، بجائے دعا دینے کے ان کے لیے کوسنے والے بنیں گے. دوسری یہ کہ اگر وہ دیندار نہیں ہے اور حلال و حرام کی تمیز انسان نہیں کرتا ہے، خود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوسروں کے بارے میں وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ خود اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اپنے بعد اگر آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اولاد کی نیک ہونے کی وجہ سے، اور نیک ہونے کی وجہ سے وہ والدین کا حق بھی جانے گی، ایسی اولاد والدین کے لیے دعا کرے گی. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ جانا انسان کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. چوتھی چیز اس سلسلے میں بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں ہے کہ نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹی بجائے بیٹے کے بیٹی خود جنت میں جانے کا انسان کے لیے سبب ہے اور جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن. 3 چیزیں بتائیں. ایک، اپنی بچیوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے، حفاظت سے رکھے، پناہ دے کر ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے. یؤویہن، ان کو آسرا دے، ان کو پناہ دے، ان کو سنبھالے، ان کی حفاظت کرے. ویکفیہن، اور ان کی ضروریات کی کفایت کرے، جو ان کی نیسیسٹیز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ان کی ہیں، جو ضروریات ان کی ہیں وہ پوری کرے، کھانا پینا لباس علم وغیرہ ساری چیزیں. ویرحمہن، اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا نفرت اور اس کے بارے میں کوسنا، کیسے بیٹی پیدا ہو میں تو بیٹا چاہتا تھا، نہیں، بلکہ بیٹی کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے. فقد وجبت لہ الجنت البتہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے یقیناً جنت لازم ہو گئی، وہ جنت میں جا کر رہے گا. کون آدمی؟ جو 3 بچیوں کو سنبھالے. آج تو 3 بیٹیاں کسی کی ہو جائیں تو وہ کیا رحم کرے گا ان پر؟ سب اس پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں. جس کو بھی ملیں گے ملاقات ہوئی، بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، بچے آپ کو ہیں؟ ہاں ہیں بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. لڑکے ہیں کہ لڑکی؟ تینوں لڑکیاں ہیں. تینوں لڑکیاں؟ تو سننے والا جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، ہوا اس کو ہے 3 لڑکیاں لیکن وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے، کہتا اچھا 3 بیٹیاں تم کو، جنت مل گئی تمہیں. وہ جنت اس اعتبار سے نہیں کہتا ہے کہ بچیوں کی پرورش سے اس کو جنت ملے گی، اس اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی صبر کا معاملہ ہے. کیوں؟ اس کی نگاہ میں دہیج ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ خرچ ہوتا ہے جو شادی کا خرچ ہے، نکاح کا خرچ ہے. تو حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ 3 بیٹیوں کو صحیح طور سے کوئی آدمی پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے یقیناً جنت لازم ہو جاتی ہے. فقال رجل من بعض القوم، لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا وثنتین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول 2 ہو تو؟ 3 کے لیے تو آپ نے بتا دیا، لیکن اگر کسی کو 3 بیٹیاں نہیں ہیں لیکن 2 بیٹیاں اس کی ہیں، کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سلوک ان کے ساتھ کریں؟ قال وثنتین، آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 بھی، یعنی 2 بچیاں بھی کسی کے ہاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت لازم ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت، ان کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا جنت کا سبب ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اگر خود بعض اوقات اس کے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں، اگر اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کی کمیوں کی بھرپائی اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اگر واقعی وہ نیک ہے، جیسے اولاد استغفار کرے گی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے مغفرت ہوگی، لیکن اگر فی نفسہ ہی وہ خود بھی نیک ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ اس کے خود کے عمل سے اور زیادہ مراتب دلانے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ
ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور بھی اونچا کر دے گا، اس کا درجہ اور اونچا کر دے گا۔ فیقول یا رب انا لی ہذہ، وہ کہے گا اللہ میرے رب کہاں سے ملا، یہ کیسے مل گیا مجھ کو؟ یعنی وہ جان رہا ہوگا کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، میرے اعمال کے اعتبار سے میرا جو لیول ہونا چاہیے یہ مرتبہ اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ تجسس کی وجہ سے وہ پوچھے گا انا لی ہذہ، اے اللہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام مجھ کو کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا فیقول باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو والدین کو آخرت میں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب اولاد واقعی دیندار ہو اور والدین کا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہوئے، ان کا شکر مانتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کریں۔ آج تو آدمی کا حال یہ کہ خود اپنے سلسلے میں وہ آخرت کے معاملے میں غافل ہے، بھلا والدین کے سلسلے میں کہاں دھیان دے گا اگر وہ دیندار نہ ہو۔ اس لیے اولاد کو اگر ہم دیندار بنا دیتے ہیں تو نہ صرف ان کی جنت اور ان کی آخرت بناتے ہیں، بلکہ اسی کے نتیجے میں اپنی جنت اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ 5 باتیں میں نے ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت بہت ہی اہم امر ہے، اولاد کی تربیت بہت اہم معاملہ ہے۔ آئیے اس سے آگے کچھ اور باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ بچوں کی اسلامی تربیت کے اعتبار سے کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اختصاراً کوئی بھی عالم آپ کو یہی جواب دے گا جو دین ہے ان کو سکھائیں۔ پورا دین ہے اللہ کے نزدیک، یہ نہیں کہ آپ دین کی بعض باتوں پر عمل کریں بس چھٹی ہو گئی، بلکہ پورا دین اللہ کا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو دین پر تو پورے دین پر چلنا ہے، لیکن ایک انسان اپنی اولاد کو جب دین سکھائے تو وراثت کے مسائل نہیں سکھائے گا، وہ نکاح کے مسائل نہیں سکھائے گا، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے کن چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں بچوں کو صحیح عقائد کی تعلیم دینا ضروری ہے، ان میں بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت اس کو ملنا چاہیے۔ صحیح عقیدہ اگر بچے کا ہے تو وہ خود ایمان والا ہوگا، اللہ کے نزدیک صحیح انسان ہوگا اور قابل قبول بنے گا۔ اور اگر عقیدہ صحیح اس کا نہیں ہے تو شرکیات اور کفریات میں جب وہ پڑے گا تو اس کی غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف وہ خود جہنم میں جائے گا بعد میں جوان ہونے کے بعد اگر اسی عقیدے پر مرتا ہے تو، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہی اس کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ بچوں کو کن چیزوں کو ان کے ذہن میں پہلے سے ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کم عمر صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، فقال یا غلام، آپ نے کہا اے لڑکے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں میں تجھ کو سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرتا رہ، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کا لحاظ کر، یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اس کو یاد رکھ، اس کے حکم کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اگر تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ، جب بھی تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، جب بھی تجھ کو مدد کی ضرورت ہو، کمزوری محسوس کرے، کچھ سپورٹ کی ضرورت ہو، یعنی کلیتاً کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور خود کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مدد کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ کہ ساری کی ساری امت
سارے کے سارے انسانیت، سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ تجھ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں، وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق مل کر اگر تجھ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفوں پر جو سیاہی ہے وہ سوکھ چکی ہے، یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مٹے گا نہیں، وہ لکھا جا چکا ہے، اس کی سیاہی بالکل سوکھ چکی ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ۔ ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ میرا خیال رکھ۔ یہاں بتا رہے ہیں اللہ کا خیال رکھ، اللہ کے حکموں کا خیال رکھ۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ۔ یعنی ایک بچے کو آپ کو شروعات سے توحید کی تعلیم دینا ہے، اس کو آپ کو یہ اس کا ذہن بنانا ہے اللہ کی بات ہمیشہ ماننا، اللہ کی بات کبھی نہیں توڑنا، اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑنا۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ کی بندہ مان کے چلتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے مدد کرتا ہے، اور اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ حفاظت تجھ کو کیسے چاہیے؟ بچہ ڈرا ڈرا سہما رہتا ہے، اس کو ہمیشہ گھبراتا ہے، ٹیچر آئے تو ڈر گیا، باپ آئے تو ڈر گیا، سب گھبراہٹ ہی اس میں ہوتی ہے۔ اس کو ایکسپیرینس دنیا کا نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنا کانفیڈنس اس میں نہیں ہوتا ہے، وہ نیا ہوتا ہے، اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنستے نہیں آتا ہے، لوگ گھبرا جائیں گے اگر بچہ ہنسنے لگے تو۔ بچہ جو آتا ہے وہ آتے ہی رونا شروع کرتا ہے۔ تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت میں اس کو کیا سکھانا ہے؟ اس وقت میں اس کو اللہ کی بڑائی سکھانا ہے، مخلوق کی عاجزی اس کو سکھانا ہے۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ سب فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں ہوتا کچھ، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ سب نقصان پہنچانا چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ باقی سارے لوگ اللہ کے آگے عاجز ہیں، اللہ کی کائنات میں چلتی ہے، فائدے کا معاملہ ہو نقصان کا معاملہ ہو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ طے کر دیں وہی فائنل ہے، کوئی چینج اس کو نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو مینٹالٹی ہے بچپن میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے۔ اللہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بچہ دروازہ کھول کے اندھیرے میں جانے لگا، باہر مت جا، کیوں؟ پلٹ کے دیکھ رہا ہو بھوت آئے گا۔ ہم بچپن سے اس کے ذہن میں بھوت ڈال رہے ہیں، آپ بتائیے وہ بھوت زندگی بھر نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے خواتین کمزور ہوتی ہیں، اب ذہن میں بچپن سے بھوت بیٹھا ہوا ہے، اب کچن میں جانا ہے کوئی کمرے میں نہیں ہے، اوپر سے نیچے جانا ہے اندھیرا ہے، اب وہ گھبراتے ہوئے کسی کو لے کے جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ بھوت آئے گا۔ کہاں ہے بھوت؟ بچپن سے ذہن میں ڈال دیا گیا۔ کئی باتیں ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں، بلی راستہ کراس کی، کام بننے والا نہیں۔ کیوں؟ معلوم نہیں کیوں، لیکن کام نہیں بنے گا۔ اس بلی نے اس کا معاملہ خراب کر دیا، بیچاری وہ خود پریشان گھوم رہی، اس کو چوہا نہیں مل رہا ہے، وہ خود پریشان ہے، وہ اس کو دیکھ کے ڈر رہی، پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا، اور یہ اس کو دیکھ کے ڈر رہا ہے۔ انسان جب اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت جب اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے تو گری پڑی چیزوں کی بھی عظمت دل میں بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ پیڑ پودے پتھر بھی اس کے نزدیک عظمت والے بن جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں لیمو اور ناریل اور نہ جانے کتنی خرافات لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ تو پہلے مرحلے میں آپ بچے کو کیا سکھائیں؟ پہلے مرحلے میں آپ بچے کو اللہ کی بڑائی سکھائیں، جیسا کہ یہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، بچے کو طہارت اور نماز کے احکام آپ سکھائیں۔
ایک دم سمپل ہے، اس میں بہت زیادہ کچھ باریکی کی ضرورت نہیں، کوئی کنسیپچول چیز نہیں ہے جیسے عقیدہ ہوتا ہے. یہ بالکل سیدھی سیدھی پروسیجر ہے. وہ کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ اس کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیں نہیں، آپ اس کو بولیں ادھر آؤ دیکھو میں ایسے وضو کرتا ہوں تم بھی کرو، اور پھر آپ کہو کہ اب تو کر میں دیکھتا ہوں. اس نے وضو کیا، آپ نے دیکھا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وضو کر، سکھایا نہیں، اب وہ وضو کر رہا ہے غلط، اس کی دھلائی کی، وضو صحیح نہیں آتا تجھ کو. اب وہ تو بیچارہ خاموش دل میں کہہ رہا کبھی سکھائے تو نہیں آپ، اور پٹائی بھی کر رہے ہیں. آپ نے سکھایا نہیں، اور آپ مولوی صاحب کے سامنے کرو گے تو وہ اسی طرح سے پٹائی آپ کی کریں، کیونکہ آپ کا خود صحیح نہیں ہے. تو انسان اولاد کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اولاد کو وضو آپ کر کے دکھائیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو انسٹرکشنز کتنی بھی دیں ان کا دھیان ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھائیں، جلدی یاد ہو جاتا ہے. آپ خود ان کو کر کے دکھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچے بچیاں ماں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، وہ سجدے میں چلے گی وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ گئی وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. پریکٹیکل لیول پر بچوں کو سکھانا، ان کو طہارت اور نماز سکھائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کا ہو جائے. وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی بنیاد پر اس کو مارو. یعنی اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز اب بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو تم سزا کے طور پر اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں. اس حدیث میں ایک بہت بنیادی اصول نماز کی تاکید سے ہٹ کر ایک اور چیز یہ ملتی ہے کہ سزا پہلے نہیں ہے، پہلے تعلیم ہے. ہمارے معاملہ الٹا ہے، سزا نہیں ہے پہلے تعلیم ہے. 7 سال کا ہو جائے پہلے سکھاؤ. ہم بہت ساری غلطیوں پر بچوں کی پٹائی کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہوتا ہے. ہم پہلے ان کو سکھائیں، اس کے بعد ان کو مہلت دیں. 7 سال کا ہو گیا، 3 سال کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے، 3 سال تک اس کو نماز سکھاؤ، تاکید کرتے رہو، بولو بولو بولو. اس کے بعد جب 10 سال کا وہ ہو جائے اور اب بھی نہیں پڑھتا ہے، بہت ٹائم ہو گیا اب اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اب اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے. ہمارے معاملہ الٹا ہے، نماز کو جا، آج سے نہیں کل سے جاؤں گا، یا ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے کل امتحان ہے، ٹھیک ہے کل سے جانا. ذرا بازار سے اخبار لے کر نہیں جاتا میں، دھلائی اس کی ہو گئی. اخبار نہیں لایا، دھلائی ہو گئی. نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں. بچے کا مینٹالٹی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ بچے کو بتا رہے ہیں اخبار لانا، دنیا کی خبریں جاننا یہ بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میں سزا دوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نماز چھوڑی جا سکتی ہے. تو بچہ آپ کے رسپانس سے اس کا پرسیپشن ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے نزدیک اہم ہے کیا غیر اہم ہے، پرائرٹیز ان کی کیا ہیں، اولویات ان کے کیا ہیں. تو ہم اپنے سلوک سے بھی بچوں کو امپورٹنٹ اور لیس امپورٹنٹ یا ان امپورٹنٹ، اہم غیر اہم کم اہم، اپنے سلوک سے ہم ان کو بتاتے ہیں. تو بچوں کو آپ تعلیم دیں. ABCDs پڑھا رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، پڑھائیے، خوب پڑھائیے، ساری چیزیں آپ پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، اگر ان کو وضو نہیں سکھا رہے ہیں، نماز نہیں سکھا رہے ہیں اس کو، تو آپ بتائیے اس کو پھر کہ اس کو یہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا سیکھنا ضروری نہیں ہے. تو جس کا سیکھنا ہی ضروری اتنا نہیں ہے اس کا کرنا کیا ضروری ہوگا؟ اگر واقعی اتنا ضروری ہوتا اس کا عمل تو سیکھنا بھی اہم ہوتا ہے. تو بچے کی مینٹالٹی پر ماں باپ کے سلوک کا بہت اثر پڑتا ہے. تو اس حدیث سے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو طہارت اور نماز کی خصوصاً تاکید کرنا چاہیے، خاص طور سے جب وہ 7 سال کا ہو جائے. 3، بچے کو آداب نہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام سسٹمیٹک نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کو کوئی پڑھا کے نہیں بھیجا ہے کہ اس کو کوئی فرشتہ پڑھاتا تھا ایسا یہ کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے، پھر دنیا میں پیدا ہوا آتی ماں سے کہا بتائیے اب کیا کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. ہاں کچھ چیزیں اس کو نہیں سکھانی پڑتی ہے. بھوک لگی تو رونا اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سکھا کے بھیجا ہے تاکہ وہ واقعی ماں کو معلوم پڑے میرا بچہ بھوکا ہے. تو کچھ چیزیں وہ پیدائشی طور پر اس کی فطرت میں، جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے، لیکن
تقریباً چیزیں اس کو ایٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو سکھانے پڑتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ آداب سکھائیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، بڑوں کے ساتھ رہنے کے آداب، اور اسی طرح سے نماز کے آداب، اور اسی طرح سے مسجد کے آداب، گھر کے آداب، مہمان کے آداب، میزبان کے آداب، پوری ایک لمبی لسٹ ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو سکھائیں، ایک اس کو پی ایچ ڈی اس پہ نہیں کروا سکتے آپ، لیکن ایک ایک چیز جیسے جیسے وقتاً فوقتاً اس کو سکھائی جائے۔ دو طریقے تعلیم کے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اس کو سیکوینشلی سب سکھائیں، آج یہ سیکھو، کل وہ سیکھو، پرسوں سیکھو، جس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بچوں کو اس کے مناسب وقت پر آپ بات سکھائیں کہ اب اس نے یہ فلاں غلطی کی، فوراً بتا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے کیوں؟ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیوں پوچھتا ہے؟ تو ہاں کیوں پوچھ رہا ہوں، اب اس کو یہ معلوم پڑا کیوں پوچھنا غلط ہے، آپ کے پاس جواب نہیں اس لیے اس کو جاہل آپ کہہ رہے ہیں۔ جاہل کہیں گا کیوں پوچھتا ہے اسی بات کے اوپر، تو کہے گا جاہل میں ہوں، آپ غور کرو، وہ دل میں بولتا ہے، آپ جواب دو۔ بچے کے سوالات کا جواب بہت سارے اس کو نہیں ملتا ہے، وہ دل ہی دل میں ویسے سوالات رہتے ہیں، اس کو جواب نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ٹاپک ہی کلوز کر دیتا ہے۔ آپ اس کو جواب دو، نہیں آپ کے پاس جواب ہے، آپ کہو بیٹا اچھا سوال تم نے پوچھا، مجھ کو بھی نہیں معلوم، میں مولوی صاحب سے فلاں صاحب سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہوں، اور آپ بتاؤ اس کو۔ لیکن ہمارے پاس بچوں کی انٹیلیجنس کی چونکہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، بچہ ہے اس کو کیا سمجھانے کا، بچہ ہے، ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کو کوئی چیز سمجھاتے نہیں، سکھاتے نہیں، ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں، اور وہ بچہ اسی طرح سے ادھورا بن جاتا ہے، اور اس کو دین کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا، لیکن آپ کیا کرتے ہو، آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کے انٹرسٹ کے دروازے بند کرتے ہو۔ اس کے بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، آئینہ بار بار دیکھنے لگتا ہے، تب کہتے ہو کہ سدھر جا۔ اب کیا سدھرے گا، آپ نے اس کو دین سے دور کر دیا۔ تو بچے کو آپ آداب سکھائیں۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں حجر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، آپ کے ہاں پلتا تھا، آپ کے ہاں میں تربیت میں تھا، آپ کے ماتحت تھا، آپ میری نگرانی کرتے تھے۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، وہ بڑی پلیٹ ہوا کرتی تھی، کئی لوگ اس میں کھاتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو ایک جگہ سے نہیں کھاتا تھا، بچے کھاتے کم ہیں کھیلتے زیادہ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو پوری پلیٹ میں کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، اس طرح سے میں کرتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا بچے اللہ کا نام لے کے کھا، کھانے کا ادب سن، اللہ کا نام لے کے کھا، بسم اللہ کہہ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے قریب ہے وہاں سے کھا۔ یہاں پورا ہاتھ تھالی میں گھماتا ہے، پلیٹ میں گھماتا ہے، نہیں، سامنے سے کھا۔ آپ نے پٹائی نہیں کی ان کی، بلکہ آپ نے کیا کہا، اے بچے ایسا کر اور ایسا کر۔ تو وہ موقع ہے کہ بچے کی غلطی دیکھی، فوراً اس کو سمجھا دیا، سکھا دیا، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر اس کو یاد رہے گا کہ بار بار جب بول رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بچہ ہے، تو بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب وہ نہیں مانے گا۔ بڑا ہونے کے بعد میں اس کی زندگی میں عادات بن جاتی ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے کوکا کولا ہے، اس سے کھا رہا ہے، اس سے پی رہا ہے، نہیں سنے گا کسی کی، کیونکہ اب اس کا فیشن ہو چکا ہے، اس کا لائف سٹائل ہو چکا ہے۔ بعض اوقات اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا کرے گا غلطی کی وجہ سے، اس کی باڈی میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ تو بچوں کو آپ تربیت دیں، کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ کو بتائی، اس کے بعد سے ہمیشہ میرا یہی کھانے کا طریقہ رہا جو آپ نے سکھایا تھا۔ تو اس حدیث سے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری چیز یہ کہ بچوں کو اسلامی آداب آپ سکھائیں، یہ بطور مثال ہے کھانے کے آداب۔ اس کے علاوہ بہت سارے آداب زندگی کے ہیں۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے، ایسی ٹائی باندھتا ہے، ایسا جو ہے بیلٹ باندھتا ہے، اور ایسا چلتا ہے، اور ایسا یوں کرتا ہے، کنگھی ایسی کرتا ہے، بہت ساری خرافات بھی اس میں ہوتی ہیں، اس کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسلامی آداب کہاں ہیں؟ اسلامی آداب اس کو سکھائیں، اٹھنے سے لے کے، نیند سے جاگنے سے لے کے سونے تک، اس کا جو بھی وقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے،
اس کی ہم بچوں کو تربیت دیں، اس کی تربیت اس کو ہم دیں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی تلقین کریں، ان کو سکھایا جائے، الف با تا سے لے کر ان کو دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے والا ہم بنائیں، وہ قرآن پڑھے بچہ ہمارا۔ چھوٹا بچہ ہے وہیں سے شروع کریں۔ ایک ایکسپیریمنٹ آپ گھر پہ کر کے دیکھیں، خود میں نے کیا ہے۔ میرا ایک بچہ ہے جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن میں نے اس کو ایک آڈیو دے دیا، فلاں قاری صاحب کا دے دیا کہ اس کو سنتے رہو۔ عما یتساءلون اس نے سنا، اس کو تجوید کے کوئی قاعدے معلوم نہیں ہیں، قلقلہ کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، اور اخفاء کس کو کہتے ہیں، اظہار کس کو کہتے ہیں، کچھ معلوم نہیں اس کو بس لیپ ٹاپ پہ ڈال کے دے دیا، سنتا رہے اس کو، اور اس کو یاد کرنا میں سنوں گا۔ سنتے 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 اس کو اتنا اچھا یاد ہوا کہ بالکل تجوید کے ساتھ جیسا اتار چڑھاؤ قاری صاحب کا ہے ویسا ہی پورا ویسا پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو ابھی تک کہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں ارے یہ تو بچہ ہے ابھی، ہم بچے کی سکل، صلاحیت، بچے کی استعداد کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹرائی کریں گے، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کو سیکھے یہ، اور اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بچہ واقعی ہمارے گمان سے بہتر ہے، اور ہر بچہ صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی صلاحیت کو یا تو ابھارتے ہیں یا تو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ بچے کی حد نہیں جانتے ہیں، آپ اس کو صلاحیت، اس کو موقع دیں۔ اس کو جب ہم بچے کو سکھائیں گے وہ سیکھے گا، وہ سیکھے گا، اس لیے کہ اس کے اندر آپ بچے کو دیکھیے، کبھی وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ آپ بٹھائیے اس کو اپنے پاس، کبھی ادھر ہاتھ ڈالے گا، کبھی یہ کرے گا، کبھی اس کے اندر کیوریوسٹی، اس کے اندر تجسس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ انفارمیشن کے لیے بالکل ہنگری ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، وہ صرف کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے وہ۔ اس لیے ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات سوچ لیتے ہیں کہ سوال اس کا جواب کیا دے اس کو۔ بچے کے اندر بہت تجسس ہوتا ہے، آپ اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کی صلاحیت کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس کو بچہ ہے بول کے آپ نظر انداز نہ کریں، اس کے جوابات آپ ڈھونڈیں، اپنے لیے ہوم ورک لیں، آپ اپنے لیے کام لیں کہ اس کا جواب یہ دینا ہے مجھ کو، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ تو بچے کو قرآن کی بھی تعلیم آپ دیں، اس کو پڑھنا سکھائیں، اور اس کو قراء کی قرأت دیں۔ ایسا بھی نہیں ایک دم بہت مشکل قرأت کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سانس اتنا لمبا کر رہا ہے کہ سانس پھنس رہا ہے اس کا، ایسا بھی نہیں۔ قاری عبدالباسط دے دیا اس کو سننے کے لیے، اس کو آپ سادہ جو قاری ہیں حجاز کے قراء ہوتے ہیں جو سادہ پڑھتے ہیں، آپ اس کو دیں، وہ سن کے وہ سیکھے گا، اور اس کو پڑھائیں بھی، تاکہ یہ اور وہ دونوں اس کے لیے مددگار ہوگا سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی اپنے بچوں کو دیں۔ آج بہت سا دیندار طبقہ اس بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا، یا اسی طرح سے ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، یا اسی طرح سے سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فکر مند بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں اولاد کو دنیوی اعتبار سے کمپٹیشن میں جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں والدین کو کوستے ہیں، اگر ہمارے والدین ہم کو پڑھاتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی اعتبار سے اسلام یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے بچے دنیا میں پیچھے رہیں، بلکہ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیے، اسلام میں نہ صرف دینی اعتبار سے آدمی آگے رہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے رہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول مت۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاء، بدر کے دن جو قیدی مشرکین میں سے پکڑے گئے تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنی جان چھڑائیں، بطور فدیہ وہ مال دیں مسلمانوں کو اور کہیں ہم کو جانے دو، ان کے پاس کوئی چیز فدیے میں دینے کے لیے نہیں تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان یعلموا اولاد الانصار الکتابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس فدیہ نہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس پڑھنا لکھنے کا علم ہے، انصار کے بچوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں پڑھنا لکھنا سیکھنے کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے، علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست نہیں بلکہ دشمن قوم کے
لوگوں کو مسلمانوں کے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا. مسلمان کے بچے ان کے پاس جاتے اور وہ سیکھتے، پڑھنا لکھنا سیکھتے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دشمن قوم سے بھی اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے دنیاوی علوم میں. یہ قاعدہ ہم کو ملتا ہے کہ اگر دنیا دار لوگ ہیں، بلکہ غیر مسلم لوگ ہیں، اگر وہ دنیاوی ایجوکیشن میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، سائنس میں آگے ہیں، تو مسلمان ان کے پاس وہ علم سیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے پڑھنے لکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے پھر آپ نے کیوں نہیں سیکھے؟ آپ کا نہ سیکھنا ایک خود اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پر تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو پھر بھی آپ کو سب یاد ہے، اور آپ بہت ساری خبریں جو دوسری کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں آپ بتاتے ہیں. تو اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے. لیکن اللہ نے آپ کو ایسا ہی رکھا، آپ کو اللہ نے ایسا ہی رکھا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تاکہ لوگوں کا ایمان ڈگمگائے نہیں، آپ کے علم کے سلسلے میں کاپی کرنے کا شک پیدا نہیں ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی دنیاوی علوم سکھانا چاہیے. ہاں اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اسلامی حدود کو پامال کر کے آپ دنیاوی علوم سکھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو برباد کر کے یا دینی علم میں صفر بنا کے آپ اپنے بچے کو ایک دم ہائی ٹیک بناتے ہیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اس لیے کہ دنیا تھوڑی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. تھوڑے کے لیے ہمیشہ کی چیز کو برباد نہیں کیا جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم میں بچوں کو آگے کرے، اچھے سے اچھا ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے، لیکن اس میں اپنے بچوں کی آخرت برباد نہ کرے، ان کے دین کو برباد نہ کرے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو علمی اعتبار سے بچوں کو کیا سکھایا جائے اس سلسلے میں. اب یہ بھی ضروری ہے، والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں میں بعض عادتیں ماحول کے اثر سے اور کبھی خود والدین کی وجہ سے بری پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی اسکول میں جاتے ہیں، دوسرے گھروں کے بچے آتے ہیں بگڑے ہوئے، وہ بھی بچے ان کو غلط چیزیں سکھا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس میں کھیلتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی خود ماں باپ میں. غلط باتیں جب وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے چونکہ ان کو نتائج کا علم نہیں ہوتا ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے نتائج کی وجہ سے کہ ایسا کرنے سے یہ نقصان ہوگا. لیکن بچوں کو چونکہ اتنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے کہ وہ بالکل فیوچر پہ اور پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے دیکھیں، کاز اینڈ ایفیکٹ ان کو اتنا زیادہ معلوم ہو، تو اس طرح کی کنسیپچل چیزیں ان کو نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ بچے سے پوچھیں کہ کھانا کیسے کھاتے ہو، تو جو بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے وہ بھی منہ ہلا کے بتائے گا ایسا کھاتا ہوں میں. لیکن آپ بات کرنے والے بچے کو بھی آپ پوچھو کہ ایسا کیوں، تو اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو کویشچنس ہوتے ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن پروسیجرل جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیسے کرنا، جس میں کوئی چیز کا طریقہ بتایا ہوا وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں. تو دوسروں کو دیکھ کے بہت ساری غلط باتیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. ان غلط باتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ گندگی سے نہیں بچنا. بچوں میں چیز عام طور سے دکھائی دیتی ہے، اور چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے پاکی اور ناپاکی کے کیا معاملات ہیں، اسی لیے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں کہتے ہیں کہ ابو مجھ کو پیشاب جانا ہے، گود میں ہی پیشاب کر دیتا ہے. کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے، وہ ابھی چلنے والے بھی نہیں بنے ہیں. تو بچپن سے ان کا یہ حال ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے جب چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تب بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے. بلکہ اکثر بچے تو جب ماں کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھا رہی ہوتی تبھی پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں. بیچاری ماں اٹھتی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں جو محبت رکھی ہے اولاد کے لیے، یہ خود ایک اللہ کے رحمت والا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ کتنا رحم والا ہوگا جب ماں اتنی رحم والی ہوتی ہے جس نے ماں کو پیدا کیا ہے. تو بچے گندگی سے بچتے نہیں ہیں. بڑے ہونے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہوتا ہے. جائیں گے باہر کھیلیں گے، کچھ بھی گیند چلی گئی گندگی کے اندر، اسی میں ہاتھ ڈالیں گے، نکالیں گے اور اسی سے کھیلیں گے. پھر گھر پہ آئیں گے، اسی طرح سے پیاس لگی، کھیل کے آئیں، پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم، فوراً گلاس لیں گے اور سیدھا جا کے برتن میں ڈبو دیا، پانی پی لیا یا فریج میں ہاتھ ڈال دیا، کھانا کھا لیا، کچھ بھی روٹیاں اٹھا لی. تو اس طرح سے بچوں کے اندر تمیز نہیں ہوتی ہے گندگی سے بچنے کی. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے پیشاب پاخانے کے سلسلے میں. بہت سارے بچے پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے ہیں، اپنی صفائی نہیں کرتے ہیں. ان کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو ان کو یہی عادت پڑ جائے گی. افسوس تو یہ ہے کہ بعد میں عمر ہو جانے کے بعد کئی لوگوں کی
کہ بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بھی پیشاب کرتے ہیں اور پانی نہیں لیتے ہیں. یہ بیماری عام طور سے مردوں میں ہوتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم طہارت سے نہیں ہیں. تو نماز میں رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے. جو چیز بچپن میں دل میں گھر کر گئی وہی بعد میں بھی انسان کی زندگی میں حاکم بنی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا اپنی سنن میں، اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. آپ فرماتے ہیں پیشاب سے بچو، اس لیے کہ قبر میں عام طور سے عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسی چیز ہے، کتنا آپ دیکھیے کتنا کانٹرڈکشن یا کانٹراسٹ یا کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف اتنی سخت چیز ہے کہ عموماً عذاب قبر کا اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا آج آپ حال دیکھیں، عام طور سے اسی میں سب لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو پیشاب کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور گندا نہیں رہنا ہے، اور کہیں بھی گندگی میں ہاتھ پاؤں آپ کو نہیں مارنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچانا چاہیے. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جھوٹ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے ان کے ذہنوں میں آ گیا، بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کون بتایا آپ کو؟ محدثین نے بچوں کی گواہی کو دلیل نہیں بنایا اس وجہ سے کہ یہ گواہی دیتے ہیں تو ان کو جھوٹ کی سنگینی معلوم نہیں ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں، اس لیے ان کی گواہی ویسی لی نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ ابھی تک سمجھدار نہیں ہوئے ہیں. جب سمجھدار ہوں گے، جھوٹ کی برائی معلوم پڑے گی، تب جا کر وہ جھوٹ چھوڑیں گے. تو بہت سارے بچے گھروں میں جھگڑے لگا دیتے ہیں جھوٹ بول کے، اور اس کی وجہ سے فیملیز برباد ہو جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے، بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کی عاقبت ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، نہ دنیوی اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. جھوٹ کا انجام ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ ان کو تمیز نہیں ہوتی جھوٹ سچ میں. وہ بس اپنے بچاؤ کو یاد رکھتے ہیں. وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ اپنے آپ کو ایک برائی سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. توڑ دی. آپ دیکھیے گھر میں کوئی بھی چیز بچہ جب توڑ دے گا، آپ ایسا اگر پوچھیں کون توڑا یہ، میں نے نہیں توڑا، پہلا جواب اس کا یہ ہوگا. اور عام طور سے یہ جملہ وہی بولتا ہے جس نے توڑا ہے. سب سے پہلے وہ جواب میں نے نہیں توڑا. وہ خود ایک ایگزامپل الارم ہوتا ہے، اس نے توڑا، اس کو لے لو سائیڈ میں. تو بچے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو جھوٹ سے بچانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے دیکھو اگر میں تم کو جھوٹا وعدہ کروں تم کو چلے گا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم کو یہ دوں گا اور تم جب مجھ سے مانگو تو میں کہوں میں نے جھوٹ کہا تھا، کتنا اچھا لگے گا تم کو؟ کہے گا نہیں، برا لگے گا مجھ کو. آپ ان سے کہیں اس طرح سے مجھ کو بھی برا لگتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو، مجھ کو معلوم ہوتا ہے تم نے جھوٹ کہا ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تمہاری بات سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی بچے رہ چکے ہیں، ہم کو معلوم ہے بچپن کیسے ہوتا ہے. اس کو آپ انٹیلیجنٹلی ٹریٹ کیجئے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. آپ اس کو بالکل یعنی ایک فٹ بال کی طرح مت سمجھیے کہ جیسے جہاں آپ نے لات مار دی ادھر چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ انٹیلیجنٹ کریچر ہے، وہ بہت عقل مند مخلوق ہے اور وہ سمجھتے ہیں. اسی لیے بچے جو ہیں والدین یہ سمجھتے ہیں ہماری غلطیاں ان کی نگاہ میں نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کو. آپ بٹھا کے پوچھیے ان کو، کچھ نہیں کرتا ہوں میں، نہیں پٹائی کروں گا، آپ بتا سچی سچی، تو سب بتائے گا آپ ایسی غلطی کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے. جب بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں ان میں ریبیلین شروع ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں باتوں کو، وہ جج کرتے ہیں. ایک کتاب اب سائیکالوجی میں جو کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں خاص طور سے اس اعتبار سے، انہوں نے بات بتائی کہ بچپن میں بچہ ایک دم زیرو بھولا بھالا ہوتا ہے. جو ماں باپ بتائے وہی ستیہ ہے، وہی حق ہے، وہی ٹروتھ ہے. لیکن جب وہ دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے، 6-7-8 سال کے ہونے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے اور بڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا ہم کو ایسا پہلے بتائے تھے، اب یہ بات ہے، اچھا. تو دھیرے دھیرے ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جج کرنا شروع کرتے ہیں ماں باپ کو. وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. اسکول کی انفارمیشن، ماں باپ کی انفارمیشن، باہر کی انفارمیشن، ٹیلی ویژن کی انفارمیشن، وہ بالکل میچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کون فالٹی ہے، کون غلط ہے. اور ایک بار ان کا جب ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے ماں باپ سے، پھر وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے بچوں کا ٹرسٹ آپ نہ توڑیں. سب سے پہلا کام یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ جھوٹ سے بچے، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے آپ جھوٹ سے بچیے. بچے کو اکثر جھوٹ سکھانے والے ماں باپ ہوتے ہیں. دروازے پر دستک کوئی دے رہا ہے، بیٹا جاؤ بولو ابو گھر پہ نہیں ہے.
وہ بچہ سوچ رہا ہے ابو گھر پہ تو ہیں، لیکن چونکہ چلو حکم ہے ابو کا، جا کے بولتے ابو گھر پہ نہیں ہے. کون ابو بولے ایسا بولنے کے لیے؟ ہاں، اب یہاں تک نہیں سکھایا تھا. کیا کر رہے ہیں ابو؟ ابو گھر پہ نہیں ہے لیکن کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ اتنا عقل مند نہیں ہے. آپ نے اس کو ایک چیز تو سکھا دی، لیکن بچا ہوا قصہ آپ نے اس کو نہیں سکھایا، تو اب وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا. لیکن آپ نے اس سے بڑی غلطی کی ہے. آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا، اور پھر آپ چاہتے ہو کہ وہ کالج میں جائے، لڑکیوں کے ساتھ گھومے، اور گھر پہ آ کے شریف بن جائے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہو کہ وہ شریف بنے، وہ آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ کی جیب میں سے پیسے لے کے کہے مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں. آپ یہ چاہتے ہو؟ نہیں، آپ نے جھوٹ سکھایا اس کو. تو ماں باپ اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں، اب ماں باپ بچے بیٹھے ہیں، بیوی شوہر میں جو بات ہو رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، پھر باہر سے گاؤں سے رشتہ دار آیا اس کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں. اچھا، ماں باپ آپس میں تو ایسی بات کیے تھے اور اب کہا کہ ایسا ایسا ہے. وہ دونوں انفارمیشن میچ کرتے ہیں. ان کی بھی تو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس میں بھی تو سٹوریج ہوتا ہے، وہ بھی تو انفارمیشن جمع کرتے ہیں. وہ آپ کی باتوں کو سن سن کے سیکھتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں بچے سچے ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، اور بچوں کو جھوٹ اگر وہ بولتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں. نمبر 3، چوری. بچوں میں یہ عادت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ان کو چیز چاہیے اور ماں باپ بولتے نہیں. مثلا بچوں کو کھانے کی تما ہوتی ہے، ان کو چاکلیٹ چاہیے، ان کو بسکٹس چاہیے، ان کو مٹھائیاں چاہیے، ان کو بہت کچھ چاہیے، ان کو کھلونے چاہیے. پڑوس میں گیا، یہ کھلونا میرے پاس نہیں ہے، یہاں وہاں دیکھا، ایسا ایسا کھیلا، تھوڑی دیر جیب میں ڈال لیا. اسکول میں گیا، ایک پین بہت اچھا لگا، میرا پین بلیک کلر کا ہے، اس کا ریڈ کلر کا ہے، بہت کلرفل ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دو نہیں. ٹھیک ہے، وہ گیا، اس کے بیگ میں سے نکال کے جیب میں ڈال لیا، گھر پہ لے کے آیا. ماں باپ نے دیکھا پین کہاں سے آیا، یہ کھلونا کہاں سے آیا؟ کہا میرے دوست کے پاس سے لایا. ماں بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض اوقات معلوم ہوتا ہے راستے میں پیسے مل گئے کہیں، یا فلاں کے گھر میں سے پیسے اٹھا کے لایا. اب ماں باپ بجائے اس کی کہ اس کو ٹوکنے کے، اس کو ڈانٹنے کے، کہاں سے لایا تو پیسہ، اتنا پیسے تیرے پاس کہاں سے، یہ چیز کیسے آئی تیرے پاس؟ ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاؤ ادھر، اور ماں باپ اس سے وہ چیز لیتے ہیں. یا کوئی چیز ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا. اس کو آپ بھیجیے، جا کے دوسرے بیٹے کو ساتھ میں بھیجیے، جا یہ چیز جہاں سے لایا تھا ان کو دے، اور ان کو بولنا مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ میں نہیں کروں گا ایسا، ابو نے مجھ کو بھیجا ہے. اور اس کو بولے جا تو اس کے ساتھ میں جو آپ کا واقعی بھروسے والا ہے، اس کو آپ بھیجیے. اس طرح سے آپ بچوں کو ٹرین کیجیے. چوری کی عادت اگر ماں باپ میں ہو، بیوی لے لیتی ماں باپ کی جیب میں سے، شوہر کی جیب میں سے، اور بچہ دیکھ رہا ہے کچھ تو چل رہا ہے یہاں پہ، اب بولے کہ یہ بینک آف انڈیا یہ ہے، یہاں سے لو، خود وہ بھی ڈال کے دے گا. اب اگر وہ اس کو ڈانٹتی ہے یا باپ ڈانٹتا ہے، وہ کہے گا آپ بھی لیتی ہو تو میں بھی لیتا ہوں، میرا اگر غلط ہے تو آپ کا کیسے صحیح ہے؟ تو بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. ان کی پہلی کتاب ماں باپ ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے بچے ہوں گے. بعد کے وقت میں ماں باپ پھر ان کو احساس ہوتا ہے بچہ بگڑ رہا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے، پھر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی دعا ہے؟ تو آپ نے سب کچھ بگاڑ دیا، اور آپ اب آ رہے ہو دعا کے لیے، اب بہت مشکل ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، پھر اس کو آپ کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ہدایت دینا چاہے تو ہماری ذمہ داری کہاں گئی پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہو چور پر، اللہ کی لعنت ہو چور پر. یہ ایسا کام ہے جو لعنت کا حقدار ہے. آپ بچوں کو سکھائیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے. چوری نہیں کرتے ہیں، چوری کی ڈیفینیشن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے. بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو لے لینا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ناراض ہوگا، اس کو چوری کہتے ہیں. کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، اٹھا کے لے لیا، اور اب ابو گئے مسجد میں نماز کے لیے، دیکھا چپل میری چوری ہو گئی، اور گڈو ہاتھ پکڑے ٹھہرا ان کا. اب باپ دیکھ رہا ہے کہ اس میں سے کون سی میری چپل کی طرح سملر ہے، یا کون سی اچھی ہے. بہت زیادہ ہے اس کی اگر ہمت حوصلے زیادہ ہوں تو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میری چپل چوری گئی ہے، اب میں لوں گا تو سب سے اچھی لے کے جاؤں گا. اب پہن رہا ہے، بیٹا اگر ابو یہ اپنی نہیں ہے، چل چل میری گئی، میں کیوں چھوڑوں کسی کو، لے کے آیا. وہ بھی یہی سیکھے گا. وہ اسکول میں یہ کرے گا، وہ باہر یہ کرے گا، کسی کی نکاح میں چلا جائے گا، ان کا دہیج چرا کے لے کر آئے گا. تو
آپ بچے کو صحیح تربیت دو، اس کو چوری سے اس کو منع کیا جائے، کوئی بھی چیز، چھوٹی چوری کیوں نہ ہو، کاغذ کیوں نہ ہو، اس کو منع کیا جائے، کوئی چیز نہیں، ایک بھی چیز نہیں۔ ایک تنکا بھی اگر چوری کر کے لاتا ہے تو تنکا بے قیمت ہے، لیکن چوری کی عادت غلط ہے، اس کو آپ تلقین کریں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز ہے کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں، اور ایک گھر میں زیادہ بچے ہیں تو پھر نور علی نور آپس میں۔ اور اگر آدمی غریب ہو، ایک چیز لے کر آیا تو یہ بھی لے گا، وہ بھی لے گا، کھلونے کتنے لایا آدمی، بچے چاہتے ہیں میرا الگ ہونا چاہیے، ایک کھلونا آپ کے پاس ہے، وہ کہے گا مجھ کو بھی چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے، تو آپس میں لڑتے ہیں۔ کبھی کھیل میں لڑتے ہیں کہ اگر کھیل میں ایک کے ساتھ میں جو ہے موقع اس کا نہیں ملا کھیلنے کا، آپس میں لڑتے ہیں، ہارنے والا جیتنے والے کی پٹائی کرتا ہے، اس طرح سے بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، کینہ کپٹ مت رکھو، ولا تحاسدوا، اور دوسرے کی نعمت پر اس سے حسد مت کرو، جلن مت کرو، جیلسی نہیں ہونا چاہیے، انوی نہیں ہونا چاہیے، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے تعلق قطع کر کے اس کو پیٹھ مت دکھاؤ، ولا تدابروا، پیٹھ دکھا کے نکل جانا، بات بند کر دینا، ایسا مت کرو، بلکہ تم سب کے سب آپس میں عباد اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ بچوں کو سکھایا جائے، اگر بڑا چھوٹے کو مارتا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو بلاؤ، آپ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اگر یہ تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں۔ اس کو سمجھایا جائے، دونوں بچوں کو سکھایا جائے کہ تم آپس میں بھائی ہو، بلکہ بستی کے بھی بچے ہیں، اگر پڑوس کے بھی بچے اگر لڑتے ہیں تو کہا جائے تم لوگ آپس میں اسلامی بھائی ہو، تم کو لڑنا نہیں چاہیے، لڑنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کو پوچھو کیا فائدہ ہوتا بتاؤ، تو نے اس کو مارا، اس نے تجھ کو مارا، اس نے تجھ کو کاٹا، تو نے اس کو کاٹا، ان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لڑنے کے، کپڑے پھاڑے، یہ کیا، کیا فائدہ ہوا، اس کو سمجھائیے آپ۔ اور کبھی اگر نہیں مانتا ہے، شرارت کرتا ہے تو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس پہ بھی نہیں مانتا ہے تو اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو تربیت اس طرح سے کیجیے، آپس میں محبت کا سلوک، اکرام کا سلوک ان کو سکھایا جائے بچوں سے۔ اسی طرح سے بچوں میں گالی کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور اکثر یہ میراث میں ان کو باپ سے ملتی ہے، زندگی ہی میں گھر میں بیوی سے اگر کچھ غلطی ہو گئی، باپ کی زبان سے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیوی بھی کچن میں اپنے اپنے طور پر کچھ آہستہ آہستہ کہتی رہتی ہیں، برتن پٹکتے پٹکتے۔ اب بچے ادھر بھی دیکھتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے ان کا، وہ سیکھتے ہیں، غصے میں آ کے باپ ان کو بھی کبھی گالی دے دیتا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کو اسکول میں جاتے ہیں، دوسری فیملیز کے بچے آتے ہیں، اگر وہاں دینداری کا ماحول نہیں ہے، ان سے گالیاں سیکھ لیتے ہیں، راستے پر چلتے چلتے کسی سے گالی سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ گالی دینا بری بات ہے، اور گالیوں سے ان کو بچایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ زبان اچھی رکھی جائے، چاہے جھگڑا ہو لیکن زبان گندی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ جھگڑا بھی اگر ہوتا ہے، جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو پھر گھٹیا بن کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا بھی شرافت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کا لیول آپ اونچا کریں، ان کو اخلاق آپ سکھائیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، بچے بن سکتے ہیں، ویسے آپ کو کرنا چاہیے ویسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غیر مسلم کو گالی دے سکتے ہیں، یہاں مسلم معاشرے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ نیکی نہیں، گناہ ہے، اور یہ لائٹ نہیں ہے کہ گالی دینا ایسا کوئی سیریس بات تھوڑی ہے، یہ بہت سیریس ہے، اسی لیے آپ نے بتایا یہ گناہ ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ تو اور گناہ ایسا ہے کہ گالی دینے سے آدمی کا کردار گھٹ جاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا لیول گھٹ جائے گا، تم چاہتے ہو تمہارا لیول گھٹے، تمہاری عزت کم ہو، بولے گا نہیں، لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو معلوم پڑے گا کتنا برا لگے گا ان کو، اور تم اس کو گالی دو گے تو اس کے دل میں تمہاری محبت کم ہو جائے گی، تم کو چاہیے ایسا نہیں، تو پھر گالی مت دو، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا، دوستی نہیں رکھے گا، تم چاہتے ہو یہ بچھڑ جائے تم سے، دوست تمہارا، بھائی تمہارا نہیں، تو اس کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز بڑوں سے بدتمیزی، جب تھوڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے 10 11 12 سال کا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے بچہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، اور ماں باپ اگر اس کو ڈانٹ دیں تو الٹا بولنا شروع کرتا ہے،
اور اکثر اس کی زبان سے ایسا ہوتا ہے اگر ایسا مت کیا اگر آپ تو کرتے ایسا. اس طرح کا جو ہے بڑوں کے ساتھ میں، کبھی مہمان گھر میں آئے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کا معاملہ اس کا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی مذاق کر لیتا ہے بچہ. بڑے اگر اس کے ساتھ مذاق کریں تو یہ جواب میں ان کے ساتھ مذاق کر لیتا ہے. تو بچوں میں بدتمیزی اس طرح سے پیدا ہوتی ہے. کبھی کوئی ڈانٹ دے، اس کی غلطی بتائے، جیسے کوئی آیا باہر سے، چچا آئے یا نانا دادا جو بھی ہیں اس کے آئے، اور انہوں نے کہا کیوں بیٹا ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے، یہ الٹا ان کو بھی کچھ بھی بولتے ہیں. تو بڑوں سے بدتمیزی سے پیش آنا، یا کبھی ٹیچرز کے بارے میں ہوتا ہے. اسکول کے اندر ٹیچرز پڑھاتے ہیں، اب بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پلٹ کے ٹیچر جیسے لکھ رہا ہے پیچھے سے ہنسنا شروع، پلٹ کے دیکھتا تو سب چپ، کون کلپریٹ ہے معلوم نہیں، لیکن پھر پلٹتا ہے پھر ہنسنا شروع کرتے ہیں. کوئی ٹیچر کو کچھ نام سے پکارتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی ٹیچر کی غیر موجودگی میں گھر پہ آ کے کہتا ہے ہمارے ٹیچر تو ایسے ہیں. ماں باپ بھی ہنستے ہیں، لیکن وہ کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ بڑوں کی تمیز نہیں کرنا چاہیے. اور چلتا ہے، وی کین ٹالریٹ دیٹ، ہم کو چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ فوراً ڈانٹیں، ٹیچر کے بارے میں ایسا بدتمیزی کبھی نہیں کرنا. وہ استاد ہے تمہارے، کیا سمجھتا ہے تو، ایسا اس کو سمجھانا، وہ سمجھے گا اچھا ایسا ہے کیا. ورنہ آپ اگر ٹیچر کے سلسلے میں ہنس رہے ہیں گھر پہ اس کی باتیں سن کر، اور اس کا ٹیچر کا مذاق اور اس کے بارے میں غلط باتیں بول رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، وہ اسکول میں جا کے اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی بدتمیزی کرے گا. تو آپ کو چاہیے کہ بڑوں کی بدتمیزی آپ کبھی برداشت نہ کریں، چاہے وہ بڑے آپ کے ذاتی دشمن ہوں، کیونکہ اس کو آپ ایک غلط چیز سکھا رہے ہو، اس کی زندگی میں غلط چیز آ رہی ہے. آج دشمن کے ساتھ کرے گا، کل دوست کے ساتھ بھی کرے گا. آج پرائے کے ساتھ کر رہا ہے، کل اپنوں کے ساتھ بھی کرے گا. تو بڑوں کی بدتمیزی بچوں میں نہیں آنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ہمارے بڑوں کا رسپیکٹ نہ کرے، ان کا مقام نہ جانے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ساتویں چیز جو ہے، یہ بچوں میں دوسری قوموں کی مشابہت پیدا ہوتی ہے. چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں طرح طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ دین دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی عیدیں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، اور ان کا ایک لائف سٹائل ہے، ان کا ایک جینے کا انداز ہے. اب ہمارا بچہ، ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسے لوگوں سے اس کا سابقہ پیش آئے گا، کبھی پڑوس کی وجہ سے، اور کبھی اسکول کی وجہ سے، کبھی میڈیا کی وجہ سے. تو بچے میں وہ چیزیں آنا ایک بالکل ہی یعنی واضح چیز ہے، ایسا ہوتا ہے. وہ سیکھ کے آئے گا بہت ساری چیزیں گھر پہ. اسکول میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، اب اسکول میں کسی بچے کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یہ گھر پہ آ گیا گا ابو میرا برتھ ڈے کب ہے، میں کب پیدا ہوا، وہ بتائے گا یہ تاریخ کو پیدا ہوا. کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، فلاں ہماری کلاس میں آج فلاں کا برتھ ڈے تھا، میرا جب برتھ ڈے ہوگا تو میں بھی مناؤں گا، میں بھی کیک لے جاؤں گا، میں بھی بسکٹس چاکلیٹس وغیرہ لے جاؤں گا اسکول میں. بہت سارے ماں باپ چاہنے دو، کیوں اس سے بحث کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ لے پیسہ، جاؤ کرو جو کرنا ہے. بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم بچوں کو غلط چیزوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اس کو سب کام روک کے آپ کہیں ادھر آؤ بیٹھو ادھر. برتھ ڈے منانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں نہیں. اب وہ جو کویشچنس آپ کو پوچھے گا، آپ کے اس کے پاس آنسر ہونا چاہیے. وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ پوچھے گا. آپ کے پاس جواب نہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ اس کے سوال کو برباد مت کرو، آپ کو نہیں معلوم، اور کسی لائق آدمی سے اس کا جواب آپ دلواؤ، اس کو آپ اس کو سمجھاؤ. یہ ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ غلط بات ہے. کیوں غلط ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا ایسا اللہ کو کیوں پسند نہیں ہے ہم نہیں جانتے. جو چیز اللہ کو اچھی ہوتی ہے اللہ کو پسند ہوتی، جو بری ہوتی ہے اللہ کو پسند نہیں ہوتی. ہماری جتنی برائیاں اللہ نے اسے ہم کو منع کیا ہے. دیکھو بیٹا شراب ہے، شراب پینے سے نقصان ہوتا ہے نا، ہاں اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. دیکھو جوا ہے، گالی دینا ہے، مار پیٹ کرنا ہے، برا ہے نا، ہاں تو اللہ ساری بری چیزوں کو منع کرتا ہے. تو یہ بھی چیز بری ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ جو منع کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے آنا چاہیے ہم کو. تو بچوں کو ہم دوسری قوموں کی مشابہت سے روکیں. کہ کبھی وہ آج کل اسکولوں میں بہت چلتا ہے، فرینڈشپ بینڈ باندھ رہا ہے، لڑکا لڑکی کا، لڑکی لڑکے کی. ٹیچرز بھی کروا رہے ہیں، باندھو تم دونوں بازو والے فرینڈشپ بینڈس. اور پھر برتھ ڈیز، اور پھر کرسمس، اور پھر نیو ایئر،
اور پھر نہ جانے کتنے اول فول جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری بچے سیکھتے ہیں۔ آگ جلانے کا تہوار آیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، مجھ کو بھی چاہیے، اس کو بتائیے دیکھو اس سے پیسے برباد ہوتے ہیں، اس سے آگ لگ سکتی ہے، بہرا بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی جل بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، آپ کے پاس اس کے لیے مواد ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کو سنبھالنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو ذمہ داری جو آدمی نہیں سمجھتا ہے وہ ایسے ہی بچے بڑے اپنے آپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پیڑ ہے، بچہ ہے، آپ اس کو چھوڑے رکھیں تو بڑا تو ہونے ہی والا ہے، اس کا جیسا ٹائم جا رہا ہے کاؤنٹر اس کا بڑا ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ اس کو بڑا کھینچ کے نہیں کر سکتے، چھوٹا دبا کے نہیں کر سکتے آپ اس کو، وہ بڑا ہوگا۔ آپ کو اس کو وقت گزرتے گزرتے اس کو اس وقت میں اس کو صحیح چیز دے دینا ہے تاکہ وہ صحیح بڑا ہو، غلط بڑا نہ ہو۔ تو یہ بھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں کا طور طریقہ اپنائیں۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود کا طریقہ مت اپناؤ، یہود کی مشابہت مت کرو، اور نہ نصارہ کی، عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ اکثر ان کے تہوار اس زمانے میں عرب میں لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ہمارے ہاں دوسری بھی قومیں ہیں، مشرکین بھی ہیں، تو ہم ان کے طور طریقوں سے بچیں، ہمارے اسلامی طرز حیات کو ہم اپنائیں، اسلامی طرز حیات کو ہم اپنائیں۔ تو یہ 7ویں چیز ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز، لڑکے لڑکیوں کے لباس کے اعتبار سے ایک دوسرے کا لباس پہننا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب، ان کو لڑکی نہیں ہوتی تو لڑکے ہی کو لڑکی کے کپڑے پہنا کر ارمان پورے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کی آئیڈینٹی اس سے چھین رہے ہیں، اس کو مینٹل کانفلکٹ اس کو آپ دے رہے ہیں، اس کے لیے بہت نقصان دہ، سائیکولوجیکلی اس کے لیے بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے۔ کسی کی آئیڈینٹی اس سے چھیننا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایک انسان اس کا نسب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا نسب آپ نہیں بدل سکتے۔ بہت سارے لوگ گود لیتے ہیں بچوں کو، اس کو نام ہی بدل دیا باپ کا، اس کی آئیڈینٹی آپ اس سے چھین نہیں سکتے۔ اس کے باپ کا اس پر حق ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ جانے میں کس کی اولاد ہوں۔ آپ اس کا نام بدل دیے، پوری آپ نے اس کی جینیالوجی بگاڑ دی آگے کی، اس کا پورا نسب آپ نے خراب کر دیا۔ تو بچوں کی آئیڈینٹی باقی رکھیں، لڑکی لڑکی ہے، لڑکا لڑکا ہے، اللہ نے دونوں کو الگ پیدا کیا ہے، دونوں کے لیے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے فرق ہیں، ان کو مان کے چلنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ فیمنزم سے متاثر ہو کر لڑکا لڑکی میں ہم کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، لڑکی کی نکاح لڑکی سے کریں گے، آپ لڑکے کا لڑکے سے کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کو آپ کو لڑکا مان کے چلنا پڑے گا، اس کو لڑکی مان کے چلنا پڑے گا۔ تو ان کی جو آئیڈینٹی آپ ان سے نہیں چھینیں۔ اس لیے لڑکیوں کو بہت سارا آج فیشن چل رہا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں، ایک دم ٹائٹ ٹی شرٹ ہے، ایک دم جینز ہے، اور بعد میں جانے کے بعد میں جب بڑی ہوتی ہے تو اب چونکہ اس کی عادی ہو چکی ہے، اب وہ اترتا نہیں ہے۔ اب باپ کے سامنے سے جائے گی تو باپ اس کو نگاہ بھر کے میری بیٹی ہے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوئے باپ کو بھی شرم آ رہی ہے، لیکن اس کو نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ فیشن ہے، اور بچپن سے تو آپ ہی نے پہنایا اس کو۔ آپ بچپن سے لڑکی کو لڑکی کی طرح کپڑے پہنائیں، تھوڑی سی بڑی ہونے لگے آپ اس کو حجاب کی تلقین کریں، اس کو بڑوں میں آنے سے روکیں، منع کریں، مردوں کے سامنے آنے سے۔ تھوڑی بڑی ہونے لگے آپ اس کو بتائیں دیکھو ایسا ہوتا ہے، اور یہ ماں کا کام ہے، یہ ماں بچیوں کو سمجھائے۔ پردہ، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، بالکل نیچے نہیں جانا، باہر جاؤ گی تو دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے، اس طرح سے لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، بات ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ لڑکوں جیسا ایک دم ٹامبوائے بن کے گھوم رہی ہے، اس کو آپ سمجھا نہیں رہے، اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اس کو۔ تو لڑکا لڑکی اس کا فرق باقی رہے۔ لڑکیوں کو عام طور سے لڑکوں کے کپڑے پہنا کر ان کے طور طریقے ان کی طرح کرنا ایک دم، اور آج یہ سمجھا جاتا ہے لڑکی میں ڈیرنگ ہونا چاہیے، ڈیرنگ ہونا چاہیے لیکن بے حیائی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیرنگ اور بے حیائی میں فرق ہے، ڈیرنگ میں اور بے حیائی میں فرق ہے۔ تمیز اور ادب بچوں میں ہونا چاہیے، لڑکی لڑکی کی طرح رہے، بات کرنے میں آواز، اس کا پچ، اس کا جو بھی انداز ہے، اس کے الفاظ کا انتخاب، اس کا لوگوں کے سامنے آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، ہر چیز اس کی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کی نسوانیت کو آپ ختم نہ کریں، اس کو لڑکا نہ بنائیں۔ بیٹی تو آج بالکل لڑکے کے بازو ہو کے رہے، لڑکے کے بازو ہو کے اتنا رہتی ہے کالج میں، اس کے بعد لڑکے کے پیچھے چلی جاتی ہے، پھر ماں باپ کی سالوں کی محبت برباد ہو جاتی ہے، کچھ اس کو پیچھے واپس مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے، وہ اپنے پیچھے وہ چٹھی چھوڑ کے جاتی ہے پھر ماں باپ کو۔ لڑکیوں کو آپ لڑکی بنا کر رکھیں، اسلامی آداب ان کو سکھائیں، خاص طور سے ان کو گفتگو کے اعتبار سے، ان کے مزاج میں حیا اور جسمانی اعتبار سے حجاب، یہ دو چیزیں خاص طور سے لڑکیوں کے لیے آپ یاد رکھیں۔
لڑکوں کے اعتبار سے ان کو بھی آداب ہیں، اس کا لحاظ آپ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ بہت سارے نوجوان دیکھیے آج کل فیشن نکلا ہے، کان میں اس طرح سے بالیاں پہن لیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں غلط ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے کڑے پہن لیتے ہیں، عورتوں کی طرح سے بہت ساری چیزیں مشابہت کی ان میں آتی ہیں، تو مردوں میں اور عورتوں میں باہم مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے 9ویں چیز اس میں یہ ہے کہ بچے ناچ گانے اور میوزک کے شوقین ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، میوزک باز پڑوس سے بھی آنے لگے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بتائیں بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کو منع کرنا چاہیے۔ گھر میں ہمارے ٹیلی ویژن ہو اور میوزک چلتی رہے اور باپ خود گانے سنتا ہے اور ماں بھی جو ہے کھانا پکاتے پکاتے جو موبائل کے اندر میوزک سنتی ہے، بچے وہ سنیں گے، بچوں کی زندگی میں وہ چیز آئے گی۔ گھر میں میوزک نہیں ہونا چاہیے، گھر میں میوزک، آج تو حال یہ ہے کہ لوگ موبائل میں میوزک رکھے ہوئے مسجدوں میں میوزک بجتی ہے، میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو ناچ گانے سے بچایا جائے، خاص طور سے اسکول میں بھی ہوتا ہے، گھر میں باپ دیندار ہے، بچہ اور بچی بھی خود تنگ کپڑے پہن کر اسکول کے فنکشن میں ناچ رہی ہے، آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچوں کو بگاڑنا ہے۔ تو ہم ایسے کسی فنکشن میں اپنے بچوں کو شریک نہ ہونے دیں۔ ماں باپ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں کیا ہو رہا، بچہ جا رہا ہے سب کر رہا ہے غلط کام، ہم کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت۔ آپ نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنت کی حقدار ہیں۔ ایک وہ میوزک، موسیقی جو نعمت کے وقت، خوشی کے وقت لوگ میوزک بجانا شروع کریں، اور دوسری وہ ماتم کی آواز جو مصیبت کے وقت ہو۔ یہ دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان پر لعنت ہے۔ خوشی کے وقت میوزک اور غم کے وقت ماتم، دونوں آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ بازار کی روایت ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز جو ہے فحاشی اور وائلنس، جو ٹی وی کی شکل میں ہمارے گھروں کا حصہ بنا ہوا ہے، یا ایسے مکڑی کے جالیں جو اچھی جھاڑو سے نہیں نکلتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ماں باپ جو ہیں، بچے ماں اور باپ نے نیوز کے لیے لایا، اب گھر میں نیوز کے لیے رکھ دیا، اب وہ کب نیوز دیکھتا ہے، اس کو بیچارے کو ٹائم ٹھیک سے ملتا بھی نہیں ہے، لیکن دن بھر بیوی بھی دیکھتی ہے گھر کے اوپر ٹیلی ویژن میں بہت سارے سیریلز اور نہ جانے فلمیں اور کیا کیا، اور پھر بچہ بھی آتا ہے وہ بھی ٹی وی لے کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مار پیٹ ہو رہی ہے اس کے اندر، کبھی قتل ہو رہا ہے، کبھی بے حیائی اس میں آ رہی ہے، لڑکی دیکھ رہی ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے، سب فیملی مل کے دیکھ رہی ہے، ان کے مزاج میں بے حیائی اور اگریشن اور وائلنس کیسے نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ جو بچہ دیکھتا ہے وہ آڈیو ویژول ایفیکٹ آدمی کے ذہن کو بہت متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں جو رول ماڈل دکھائے جاتے ہیں بچہ ویسی بننے کی کوشش کرے گا۔ آپ ان کے سامنے ابو بکر، آپ نے سنا ان کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور باقی صحابہ ہیں، آپ ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہی نہیں ان کے سامنے، لیکن آپ ٹی وی اس کو دے دیے آپ نے، سارے اسپورٹس مین، سارے فلم سٹار اور نہ جانے کتنے بے حیا قسم کے لوگ، بے غیرت لوگ، ان سب کو دیکھ رہا ہے، وہ ویسا بننے کی کوشش کرے گا۔ ٹیلی ویژن سے اپنے بچوں کو بچائیں، کمپیوٹر پہ آپ ان کو ایجوکیشنل پروگرام دکھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے سائنٹیفک چیزیں جو آپ کے بچے کے لیے مفید ہوں آپ بتائیں، لیکن گانا اور فلمیں اور اس طرح کی بےہودہ چیزیں آپ ان کو نہ دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی، نگاہ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے۔ زنا جس کو آپ اڈالٹری کہیں، یہ جو چیز ہے نگاہ سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، اور دل کا زنا ان گندی اور بے حیائی کی چیزوں کی تمنا کرنا ہے۔ ظاہر باتیں، غلط باتیں دیکھ کر اس کی تمنا پیدا ہوگی، اس لیے کہ دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بچوں کے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر کو گندی چیزوں سے آپ پاک رکھیں۔ یہ چیزیں بچوں کے سلسلے میں بری باتیں ہیں جس سے پاک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اختصار سے کچھ اور باتیں میں بتاؤں گا۔ ایک تربیت بچے کی کریں گے اگر ہم، تو کن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، تعلیم میں آسانی اور رغبت پیدا کریں۔ آپ پٹائی کر کے پڑھا رہے ہیں اس کو،
آپ نے خوب پیٹا اس کو، کہیں پڑھ اب، آپ نے اپنے عمل سے اس علم سے نفرت اس کو پیدا کر دی کہ میں اس کی وجہ سے پٹا ہوں تو یہ اصل مجرم ہے۔ تو دین کا جو علم ہے، اگر آپ پٹائی کے ساتھ میں اس کو پڑھا رہے ہیں کا مطلب آپ ایک نیگیٹو فیلنگ اور دین کا علم دونوں کے اندر ہمیشہ 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 جوڑ پیدا کر رہے ہیں، تو جب بھی دین کے علم کا معاملہ آئے گا وہ نیگیٹو فیلنگ اس کی پیدا ہوگی۔ اس پہ کئی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں سائیکالوجسٹ نے، چوہوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر، نہ جانے کس کے اوپر۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ایک ریاکشن، ایک شاک دیا جائے چوہے کو اور پھر اس کے ساتھ میں ایک ٹریٹمنٹ اس کی جائے، ریپیٹ اس کو کیا جائے بار بار، تو پھر وہ اس شاک کے بغیر وہ ایسا کرنے لگتا ہے۔ تو بچوں کو آپ ایک ایموشن ان کا پیدا کر رہے ہیں، مار پیٹ کے پھر پڑھو بول رہے ہیں ان کو، تو یہ اس علم سے ان کو نفرت ہوگی۔ یا اتنا مشکل بنا کر دین کی باتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ جیسے بچوں کا کہنا تو گناہ کرے گا نا اللہ جہنم میں ڈال دے گا تجھ کو، پہلے سے اللہ کے بارے میں ٹینشن پیدا کر دیا اس کو۔ بجائے اس کے آپ کہیں تو اچھے کام کرے گا نا اللہ بہت انعام دے گا تجھ کو۔ کیا دے گا؟ حور دے گا۔ اس کو حور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں اس کو اللہ اچھی کھانے کی چیزیں دے گا، اچھا لباس دے گا، اچھا گھر دے گا۔ اس کی جو ذہنیت ہے اس کے اعتبار سے آپ بتائیں۔ ماں باپ بعض اوقات الٹی سیدھی بچوں کو بتاتے ہیں اور اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اور بھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ وہ چیزیں اس کو سکھائیں جو اس کی ذہن میں آنے جیسی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ دو باتیں بچوں کی تعلیم میں یاد رکھنا چاہیے، تیسیر اور تبشیر۔ بچوں کو جو بھی بات آپ سمجھائیں آسان کر کے سمجھائیں، ایک۔ دو، ایسے انداز میں سمجھائیں کہ اس کا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کو رغبت ہو، اس کو نفرت نہیں بلکہ اس کو رغبت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا ویسروا ولا تعسروا، سکھاؤ، علم سکھاؤ اور آسان کرو، مشکل مت بناؤ۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے۔ آپ بچے کو بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، بہت محبت اور ارمان سے بچے کو سکھا رہے ہیں، اب بچہ اس کو پڑھنے کا انا اعطیناک الکوثر، وہ کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے، ایک بار دو بار، اب اس کا برداشت نہیں ہو رہا، خوب دھلائی کی، مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، اس کو نہیں آ رہا ہے پڑھنے، اس کو نہیں آ رہا ہے، وہ مذاق نہیں کر رہا ہے، اب اس کو غصہ آ رہا ہے۔ تو غصہ جب آپ کو آئے بچے کو پڑھاتے وقت میں آپ برداشت کریں۔ یہ اصول یہاں پر تعلیم کے سلسلے میں ہے کہ معلم کو صبر والا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، بچوں کے سامنے غلط عادات آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں سگریٹ پیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے بعض اوقات تو شراب بھی پیتے ہیں لوگ، آج کل تو ویسے بھی بے حیائی عام ہے، اس لیے پہلے جو چھپ چھپا کے گناہ ہوتے تھے آج کھلم کھلا ہو رہے ہیں۔ تو آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اب بچے کے بارے میں ماں نے بتایا، آپ نے سنا فلاں آئے تھے انہوں نے بتایا یہ اسکول میں فلاں لڑکے کے ساتھ میں سگریٹ پی رہا تھا، بلایا اس کو، صحیح ہے، پہلے تو نہیں کہا، بعد میں کہا ہاں صحیح ہے، خوب دھلائی ہوئی، اتنا غلط کام کرتا ہے، میری عزت تو نے یہ کر دی سب کچھ۔ اور وہ کہہ رہا آپ پیتے ہیں تو آپ خود پیتے ہیں، اور وہ اس کی ہمت نہیں بولنے کی، لیکن دل میں وہ ہر بار بول رہا ہے، ہر سیکنڈ پہ بول رہا ہے خود پیتے اور مجھ کو مارتے، جب آپ پی کے سگریٹ پی کے غلط نہیں ہے تو میں پی کے کیوں غلط ہے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو غلط عمل ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم غلط کام کا نمونہ ان کے لیے نہ بنیں، اس کا اہتمام کریں۔ اس میں گالیاں وغیرہ سب آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلی بات کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کا علم تمہارے پاس ہے، انجام تم جان رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایسا آدمی جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایسا آدمی عقل مند کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایسے ماں باپ عقل مند نہیں ہیں جو بچوں کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں اور خود اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنا۔ ہٹلر بن کے آپ بچوں کو سدھار نہیں سکتے، بچوں کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے ہٹلر کا، جو گھر میں ہٹلر ہوتے ہیں دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا تو بچے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری، ہر بات میں ڈر لگتا ہے ان کو، اسکول میں جائیں گے ڈریں گے، یہاں جائیں گے ڈریں گے، تقریر کرنے ڈر جائیں گے، ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، مینٹالٹی ان کی ڈرپوک ہو جاتی ہے۔ ایک دو، یا پھر ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، ایک وقت تک وہ برداشت کرتے ہیں اس کے بعد باغی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو ان دونوں بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، بچے کو آپ شفقت دیں، یہ ڈیفالٹ ہے، اور غلطی کرے تو سزا دیں،
ہر وقت آپ اس کے اوپر جلاد بن کے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر، بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن مؤلف، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، انسیت والا ہوتا ہے، لوگوں اس کو مانوس کرتا ہے، خود مانوس ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ دوسروں سے انسیت رکھتا ہے نہ دوسرے اس سے انسیت رکھتے ہیں، یعنی جس میں دوسروں سے محبت کرنے کا، ان کے قریب ہونے کا، ان کو قریب کرنے کا معاملہ نہیں ہے، ایسا آدمی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو بچوں کو آپ اپنے قریب کیجئے۔ بہت سارے ماں باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ کب انہوں نے ہم کو پیار کیا تھا۔ کیوں؟ بہت بزی رہتے ہیں۔ آپ ٹائم نکالیے، بچہ آپ کے پاس آ کے کھڑا دیکھ رہا ہے، آپ فائل میں کام کر رہے ہیں، بہت بزی ہیں آپ، وہ چپ آپ کے پاس کھڑا ہے آ کے، آپ فائل بازو رکھو، اس کو ادھر، وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا، کیا مسکرائے گا، اس کو معلوم ہے کچھ ابھی ہونے والا ہے، آپ اس کو اپنے سے لپٹا لو۔ نہیں کر سکتے؟ کتنے منٹ جاتے ہیں اس میں؟ میرا پیارا بچہ بڑا ہو کے دیندار بنے گا، بڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، بڑا ہو کے دعوت دے گا دین کی، آپ ایسا اس کو بولے کہ کتنا خوش ہوگا، کرے گا نا بیٹا ایسا؟ ہاں کروں گا بولتا۔ آپ اس کو پروگرام کر رہے ہو، اس کو شفقت کے ساتھ جب آپ کو اس چیز سکھاؤ گے، اس کو اس چیز سے بھی محبت ہوگی۔ محبت کے ساتھ جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بچے کی جو جائز ضروریات ہیں آپ ان کو پورا کریں۔ بچے کو اسکول میں ٹیچر نے اتنا چیز لانے کے لیے کہا ہے، یہ نوٹ بک وہ نوٹ بک، اور واقعی وہ پڑھ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، آپ اس کے ساتھ میں کہیں نہیں جا، بول دے جا کے نہیں دیں گے ہم، آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، وہ جا کے شرمندہ ہوگا، وہ کیا بولے گا اسکول میں جا کے؟ سارے بچوں کے پاس وہ چیز ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ جا کے بول سکتا ہے ہمارے والد صاحب نے کہا نہیں، ٹیچر اس کی دھلائی کرے گی، ٹیچر اس کی پٹائی کرے گا، والد صاحب کی تو نہیں کر سکتے، وہ اس کی پٹائی کریں گے۔ اب اس کے اندر دوسرے بچے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، نفرت کس سے پیدا ہوگی؟ باپ سے، ماں سے، ان کی وجہ سے سب کے سامنے میری فضیحت ہوئی، ان کی وجہ سے میں نے مار پیٹ سہا، تو اس کے دل میں جو ہے شکایت بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر چوری وہ سیکھتا ہے، جب ضرورت بچے کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اندر سے لگتا ہے واقعی ضرورت ہے، جسٹیفائیڈ ہے بالکل، لیکن ماں باپ پوری نہیں کر رہے ہیں تو میرا حق ہے، میں چوری سے حاصل کروں گا اس کو، یہاں سے چوری وہ سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ جن کی خرچ کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ اس کو برباد کر دے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، بچوں کو کوئی چیز دینے میں، عطا اور انعام میں، اور ان کی ضروریات یا ان کی چیزیں دینے میں ان کے ساتھ انصاف کرنا، عدل کرنا۔ آپ ایک بچے کو، آپ کا بہت پیارا چھوٹا گڈو ہے، آپ اس کو چاکلیٹ لائے اور باقی دوسرے بچے کہا نہیں یہ گڈو کے لیے لایا ہوں میں، وہ کہیں گے ہم کون ہیں پھر؟ یہ بچہ آپ کا ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں؟ پہلے تو ہم سے بہت پیار کرتے تھے، جب سے یہ آیا اسی کے دیوانے ہو گئے بالکل۔ ان کے دل میں باپ سے بھی نفرت پیدا ہوگی اور دوسرے سے بھی نفرت پیدا ہوگی۔ ایک بچے کو دے کر دوسرے کو نہیں دینا، ان بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہے۔ اور آپ ہی اس کے بعد کتنا ہی ترانہ کیوں نہ گائیں ان کے سامنے، بھائی بھائی بنو، محبت کرو، کچھ نہیں چلتا ایسا۔ آپ نے خود ان کے درمیان ناانصافی کر کے نفرت کا بیج بویا ہے، وہ بعد میں بھی ویسے ہی بیج پیڑ بن جاتا ہے۔ تو بچوں کے درمیان انصاف کریں، ان کو دیں، اس کو بھی لایا اس کو بھی لایا، ایک چیز اس کو لایا تو ایک چیز اس کو بھی لایا۔ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن نقصان کم ہوتا ہے، بچے کا بگڑنا بڑا نقصان ہے، پیسے کا کم ہونا چھوٹا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو، ان کے درمیان عدل کرو۔ نمبر 6، بچوں سے نہ صرف چیزوں میں عدل کرنا چاہیے بلکہ بچوں سے سلوک میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انصاف اور عدل کا معاملہ ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے، سلوک میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، اس آدمی کا بیٹا آیا اور اس نے اس بیٹے کو قریب کیا، اس کو پیار کیا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه، پھر بیٹی آئی، اس نے بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا اور گود میں بھی نہیں بٹھایا بلکہ بازو میں بٹھا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں دیکھی. آپ نے کہا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا, تو نے دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ عدل صرف نعمت اور عطا میں نہیں بلکہ عدل سلوک میں بھی ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ سلوک میں بھی انصاف کرنا چاہیے. ایک بچے سے آپ کہیں یہ میرا بیٹا بڑا ہو کہ میرا نام روشن کرے گا, اور دوسرا کھڑا دیکھ رہا ہے مجھ کو پیار نہیں کرتے آپ, خاموشی سے دیکھ رہا ہے, آپ نے اس کو نہیں کیا قریب, چپ چاپ چلا جائے گا اپنے کام میں رہے گا, تو بڑا ہے, نہیں اس کو بھی آپ قریب کیجیے. یہ بھی میرا بچہ, یہ تو میرا بڑا بیٹا ہے, اس کو بھی اچھا لگے ہاں مجھ کو بھی کہا کچھ. بچوں میں سلوک میں بھی آپ عدل کریں. بلکہ یہ بعض اوقات بیٹا بیٹی میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, میرا راجا بیٹا ہے, اور یہ کون ہے؟ یہ تو بیٹی یہ پرائے گھر کی ہے. وہ سوچتی میں کمتر ہوں, میں کمتر ہوں. بچوں کو یہ سینس آپ نہ دیں, ان کی زندگی آپ خراب کرتے ہو. تو یہ چھٹی چیز یاد رکھنے کی. نمبر 7, جاسوسی. بہت سے ماں باپ اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں, بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو خود بگاڑ دیتے ہیں. لیٹ ہو گیا بچہ اسکول سے, کہاں تھا؟ ایکسٹرا کلاس تھا. جھوٹ بولتا ہے, یہ کوئی ٹائم ہے ایکسٹرا کلاس کا؟ آپ کسی کو ہی پوچھو, مجھ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں خوب جانتا ہوں. پھر کسی کو اس کے پیچھے لگا دیا جاسوسی کے لیے, فلانا لڑکا, فلانا دوست, فلانا بھائی, وہ جا کے دیکھتا ہے ہاں پڑھ رہا, آ کے بول رہا, وہ دیکھ رہا میری جاسوسی چل رہی ہے. جس کی جاسوسی ہوتی ہے وہ قانون توڑتا ہے. وہ کہتا اچھا میں بھروسے کے لائق نہیں, اتنا میرے پیچھے جاسوس, ٹھیک ہے میں دھوکہ دے کے بتاؤں تو پکڑ کے بتاؤ. پھر واقعی وہ ایسا کرتا ہے وہ, اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, اور اس کے سلسلے میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعرضوا عن الناس, لوگوں کو نظر انداز کرتے رہو. الم تر انک ان ابتغیت الریبۃ فی الناس افسدتہم, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جب لوگوں کے پیچھے تو جاسوسی کرنے لگ جائے اور شک کی پیروی کرنے لگے, شک کی بنیاد پر ان کے ساتھ جاسوسی کا معاملہ کرے, تو خود ان کو بگاڑ دیتا ہے, تو نہیں جانتا ہے. او کدت تفسدہم, یا کم سے کم بگاڑ کے ایک دم کنارے تک پہنچا دیتا ہے. تو ہم بچوں کو خود بگاڑتے اپنی جاسوسی کر کے, ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں واقعی اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو واقعی اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے. ایک دم اندھا بھروسہ بھی نہ ہو اور ایک دم جاسوسی بھی نہ ہو, ان کے بیچ میں آدمی کو رہنا چاہیے, فکر بھی کرے اور ان کی بات کا بھروسہ بھی رکھے. نمبر 8, اصلاح میں دیری نہیں کرنا چاہیے. بگاڑ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچہ ہے, وہ بچہ اس چیز کا جب عادی ہو جائے گا بعد میں وہ چیز نہیں نکلے گی. جیسی کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے فوراً اس کی اصلاح کرنا چاہیے, پٹائی سے نہیں بلکہ سمجھانے سے. آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 لوگ ہیں اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے. مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, ایک وہ ہے جو شراب میں دھت رہتا ہے, شراب میں مست رہتا ہے. دوسرا وہ ہے جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے, رشتہ توڑتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی ہے دیوس, بے غیرت قسم کا آدمی, کم ہمت آدمی, جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی دیکھے لیکن اس پر راضی ہو جائے, اس پہ انکار نہ کرے. تو جو بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ غلط کپڑے پہن کر کالج جا رہی ہے, بے پردگی کر رہی ہے, اور پھر چپ ہوتا ہے, فریڈم آف چوائس ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کا ہر انسان مالک ہے, یہ بے غیرت آدمی ہے. اگر وہ گھر کو آگ لگائے گی تو چپ بیٹھے گا نہیں, اس سے برا ہی ہے, اس سے برا ہی ہے. وہ اپنے اوپر اگر آگ ڈالتی ہے یہ کہے گا اس کی فریڈم ہے, نہیں, وہ کیا کر رہی ہے, اس سے برا ہے وہ بے پردہ ہونا. تو آدمی اگر بچوں میں غلط بات دیکھتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے, انکار نہیں کرتا ہے, تو یہ بہت سخت بات ہے. نمبر 9, بچوں کو نڈر ہونے سے بچانا. بچے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے حال پر تو دھیرے دھیرے نڈر ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, اس پہ کوئی مواخذہ نہ ہو, ان کو ایسا لگتا ہے چلتا ہے. ان کو ڈر رہنا چاہیے, بے ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم, گھر میں کوڑا ایسی جگہ ڈسپلے میں رکھو, لٹکا کے رکھو کہ سب کو دکھائی دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے اندر ادب پیدا کرے گا. مارو, یہاں نہیں کہا جا رہا کہ ہنٹر سے مارو سب کو, لیکن ایک چھڑی اگر لٹکی ہوئی ہے اور باپ کہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو بچہ کہ ہاں دکھتا ہے, سیدھا ہو جا. تو اگر صرف یعنی کام بات سے چلنا چاہیے آپ کا, اور کبھی سال میں ایک بار وہ لاٹھی اترے اور اس کو یاد رہے, پھر بار بار جو مارنے کی عادت ڈالتے ہیں بچوں کو, اس سے بچے بولتے اس سے زیادہ آپ کیا کرنے والے, چلتا ہم کو,
اس سے زیادہ کوئی تمہاری طاقت ہے، مار ڈالیں گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اتنا مارتے، اب عادت ہو گئی مجھ کو، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کی لمٹ معلوم ہے۔ یہ چیز نہیں آنا چاہیے، اس لیے کبھی تو بھی ایسا ہونا چاہیے، عام حالات میں ڈانٹ سے ہی بچہ سمجھنا چاہیے اگر غلطی کرتا ہے تو۔ اسی طرح سے 10ویں چیز یہ ہے کہ بچے کو سزا میں ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہر بات پہ آدمی مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ دواخانے میں پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور سے شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بہت سائیکک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پٹائی کرنا شروع کرتے ہیں، مار رہا ہمارا بچہ بے ہوش ہو گیا تو بھی مار رہا ہے اس کو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے نقصان ہو جائے گا، بچہ کچھ اس کو کم زیادہ ہو گیا، آنکھ پھوٹ گئی، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، کچھ بھی اس کو ہو گیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ ان کو میری فکر نہیں ہے، یہ اتنے سخت اتنے ظالم ہے کہ میرے لیے اتنا بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو ایسی سزا بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو اس لیے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی صورت میں آئے گا۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو بچوں کے سلسلے میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء سے ہم پوچھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بچے کو سنبھالنا صرف پیٹ میں نہیں ہے، گود میں نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے۔ لہٰذا بچوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے ماں باپ تربیت کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، وہ بچے آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور کون جانتا ہے، آپ دیکھیے امام بخاری بھی تو بچے تھے، صحابہ بچے تھے، کتنے لوگ ہیں آج ان کا نام لوگ لیتے ہیں۔ ان کی تربیت ان کے گھر والوں نے ایسی کی کہ وہ کتنے بڑے انسان بنے۔ آج بھی ان بچوں میں سے کون کل کیا بنے گا ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر صحیح ڈھنگ سے ان کی تربیت کی گئی، ان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر ان کو اور پروان چڑھایا گیا، کل کو یہ نہ جانے کتنا بڑا کام کریں گے جس سے قیامت تک کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ ہوں، اس کو لائٹ نہ لیں، یہ بہت سیریس میٹر ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔